بورڈ کے ایگزام میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ایک کوسچن کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسی کے بیس پہ آپ کو مارکس ملتے ہیں. اور اچھی پریزنٹیشنز کے لیے ایک اچھی پریپریشن ضروری ہے. تو اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک اچھے طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں بورڈ ایگزام کے لیے. اس کے لیے کچھ کوسچنز لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ ہمارے پاس اس کوسچن کو ہم ساتھ اسٹڈی کے دوران اس کو ہم کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں تاکہ ایگزام میں ہمیں اٹیمپٹ کرنے میں بھی آسانی ہو. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آپ ٹاپک پڑھیں، شارٹ کوسچن یا لانگ کوسچن، تو اپنے ذہن میں یہ بھی کوسچن کریں کہ اگر یہ کوسچن ایگزام میں آ جاتا ہے تو میں کس طرح سے اٹیمپٹ کروں گا. چونکہ اگر ایک پیراگراف کو اگر آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے. زیادہ چانسز ہیں اگر آپ یہ رٹا بھی کریں تو پیپر کے دوران یہ آپ کو بھول جائے گا. تو پھر بہتر طریقہ کیا ہے ایک ٹاپک کو پریپیئر کرنے کا. کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں پاک اسٹڈی کی. جیسے ہمارے پاس ایک کوسچن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اپنے فرمودات میں نظریہ پاکستان کی تشریح کن الفاظ میں کی ہے. اب یہ ایک لانگ کوسچن ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مین ہیڈنگ لکھیں گے جو کہ کوسچن میں سے ہی ہم بنائیں گے اس طرح سے. اس کے بعد فرسٹ سب ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی، وہ ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ سب ہیڈنگ یہ ہو جائے گی کہ علامہ محمد اقبال کے فرمودات. اور اس کی فردر سب ہیڈنگز بنائیں گے جب بھی ہم اس کوسچن کو پریپیئر کر لے ہوں گے. اور سب ہیڈنگز بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیڈنگ اگر آپ کو یاد نہیں ڈیورنگ ایگزام تو آپ اس کوسچن کو اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی فردر سب ہیڈنگ دیکھی جائیں تو ایک ہم ہیڈنگ یہ بنا سکتے ہیں، ابتدائی دور، جس میں ابتدائی دور میں جب علامہ اقبال مسلمان اور ہندو کے اتحاد پہ زور دے رہے تھے، لیکن بعد میں کچھ واقعات کے بعد کیا ڈیسیژن ہوا، الگ ریاست کا تصور. تیسری ہیڈنگ ہم یہاں پہ کیا بنا لیتے ہیں، تیسری ہیڈنگ ہم بنا لیتے ہیں خطبہ الہ آباد. فور سب ہیڈنگ ہم بنا لیتے ہیں ایک ریاست کا تصور. تو یہاں پہ اس کے نیچے ہم نے فردر 4-5 سب ہیڈنگز بنا لی. اگر ایگزام کے دوران اگر آپ کو یہ ہیڈنگ بھی یاد رہتی ہیں تو آپ اس کوسچن کے آنسر میں کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. دوسرا دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال یہ سب ہیڈنگ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم فردر سب ہیڈنگز کیا بنائیں گے. فار ایگزامپل ہم سب ہیڈنگ بنا لیتے ہیں یہاں پہ قومی نظریے کی ضرورت. نیکسٹ بنا لیتے ہیں تاریخی خطاب (1940). اس طرح سے آپ کوئی بھی ہیڈنگز بنا سکتے ہیں لیکن جو تھوڑی سی ویل ڈیفائن ہو. اس کے بعد تیسری سب ہیڈنگ ہم بنا لیتے ہیں
فردر سب ہیڈنگ اگر ہم بنائیں تو اس طرح سے آپ جب یہ کوشچن کو پریپیئر کر رہے ہوں ساتھ میں آپ ہیڈنگز بنا لیں، سب ہیڈنگز بنا لیں اور ذہن میں آئیڈیا بنا لیں کہ یہ کوشچن اگر آتا ہے تو کیسے اٹیمپٹ کیا جائے گا. تو اس کے بعد آپ ان ہیڈنگز سب ہیڈنگز کو آپ یاد کر لیں تو آپ اس کوشچن کے آنسر میں کافی کچھ لکھ سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ایک پورا پیراگراف کو رٹا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی سب ہیڈنگز آپ ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شارٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں، جیسے نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں یا دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے. اگر میں یہ لکھتا ہوں کہ نظریے کا مفہوم، تو اس کی سب ہیڈنگز کیا بنائی جا سکتی ہیں. ایک یہ بنا لی خاص مقصد کا حصول، دوسری سب ہیڈنگ بنا لی اجتماعی سوچ، تیسری ہم نے کچھ اس میں مثالیں دے دی. تو یہ ہو جائے گا نظریے کے مفہوم والا شارٹ کوشچن کا آنسر. تو جب آپ کو ایک مثال اور یہ تینوں ہیڈنگ کے بارے میں تھوڑا بہت بھی معلوم ہوگا تو آپ آنسر ایزیلی لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں کچھ اور ایگزامپل ڈسکس کریں گے اور باقی پیپروں کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ اور پیپروں کو ہم کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بیسٹ بورڈ میں کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ میری پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں.